ثقافت اور ثقافتی ادارے یہ کسی بھی معاشرے کا ملک کا سافٹ پاور کا ایک اہم جز ہے، اور دنیا جو ہے آپ کو سافٹ پاور کے حوالے سے بھی پہچانتی، اور ہمیں پتہ ہے ثقافتی اظہار جو ہے وہ کئی ملٹیپل لیول کا ہوتا ہے. اس میں ادب بھی ہے، آرٹ بھی ہے، شاعری بھی ہے، فلم بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے، آرٹ بھی ہے، پینٹنگ بھی ہے. بے تحاشا اس کے اظہار ہیں، اور اس میں ڈانس بھی ہے جو پاکستان کے اندر تو بہرحال جو ہے ایک ٹیبو ہے، لیکن یہ کلچرل اظہار ہے. اور اس کے لیے جو ہے ریاستیں، اور جب ہم ریاست کہہ رہے ہیں تو اس میں سوسائٹی بھی، اس کی انٹیلیجنشیا بھی، اور سرکاری ادارے مل کے اپنے ثقافتی اظہار کو، ورثے کو محفوظ بناتے ہیں اور اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اس پورے ریجن کے اندر انڈیا کی سافٹ پاور سب سے زیادہ سافٹ پاور ہے، اور اس کی سافٹ پاور سورس ہے اس کا بالی ووڈ. اور بالی ووڈ کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو سپورٹ سٹرکچر ہے وہ ہے وہاں کے لٹریچر کا، شاعری کا، تھیٹر کا، اور بے تحاشا. اور ایون کہ ایران جیسا جو ہارڈ کنٹری ہے، وہاں پہ بھی وہاں کی فلم ابھی بھی دنیا کی جو ہے وہ بہترین فلموں میں شمار ہوتی ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ چائنا جو ہے گریجولی جو ہے اپنی سافٹ پاور سینما کے ذریعے آگے لے کے چل رہا ہے، اور اس کے ادارے بھی. ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ادبی حلقوں میں پچھلے کچھ ہفتوں سے ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ شاید حکومت کی جو رائٹ سائزنگ کمیٹی تھی وہ ادبی ادارے بند کرنا چاہ رہی ہے. جیسے اکادمی ادبیات ہے، اقبال اکیڈمی ہے، قائد اعظم اکیڈمی ہے. یہ بے تحاشا ادارے، مقتدرہ ہے. مقتدرہ کا تو بورڈ کا کام یہ تھا کہ وہ تو کانسٹیٹیوشنل باڈی تھی کہ اس نے اردو کے نفاذ کے لیے کام کرنا تھا. بہرحال یہ سارے ادارے جو ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ریاست کے اوپر بوجھ ہے. اب ادیب و صحافی جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف جو ہے ایک بڑی سازش ہے، ہمارے قومی ورثے کے خلاف سازش ہے، اور اس ریاست کو پتہ ہی نہیں کہ جی قومی ورثہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو یہاں پہ کٹ لگا رہی ہے. اب اس بحث کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ کہ ان اداروں کا ادب کی پروموشن میں کیا کردار ہے، اور ثقافتی اظہار کو پروان چڑھانے میں کیا کردار ہے، اور اپنی تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے میں، ڈاکومنٹ کرنے میں کیا کردار ہے. انہیں لوک ورثہ کو بھی ہم شامل کر لیں. یقیناً کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشنز تو اس کے اندر ہوں گی، لیکن یہ اس طرح کے ادارے جو ہیں، اور خاص طور کے اوپر ایسے سسٹم، اتھارٹیرین، سیمی اتھارٹیرین سسٹم، یہاں کی تو سیاسی جماعتیں بھی اتھارٹیرین ہیں، ڈیموکریٹک کلچر کا شدید فقدان ہے. تو تب یہ ادارے جو ہیں کبھی فوجی حکمرانوں کے، کبھی ڈکٹیٹرز کے، اور کبھی سول جو ڈکٹیٹر مائنڈ رکھنے والے، ان کے ٹول بن کے رہ جاتے ہیں، اور ان کا سیاسی استعمال ہوتا ہے. اور ان میں جو تعیناتیاں ہیں وہ کبھی میرٹ پہ نہیں ہوتی، اور ہر حکومت آ کے اپنی مرضی کے لوگوں کو، اور اس کے لیے جو نام نہاد بڑے بڑے شاعر ادیب ہیں وہ لابنگز کرتے ہیں ان اداروں کی نوکریاں حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ بعض اداروں کی نوکری جو ہے وہ تو وفاقی وزیر کے درجے کے مشیر کے برابر بھی ہے. اور یہ ادارے سیاسی رشوت کا، اور ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو ان کی کارکردگی جو ہے وہ کہیں پہ بھی اتنی مؤثر نظر نہیں آئے گی. پھر یہ بھی سوال بڑا اہم ہے کہ یہ جو سرکاری اس طرح کے ادارے ہیں، ان کا یہ کہتے ہیں جی کہ قومی ورثے کے تحفظ کے لیے ہیں، تو کیا انہوں نے یہ کام کیا، اور سوسائٹی یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ عمومی طور پہ تو دیکھا گیا ہے کہ جو جو دانشور طبقہ ہے، جو سماجی طبقات ہیں، جو کنسرن سٹیزنز ہیں، وہ خود بخود ہی اپنا جو ہے وہ ادارے بناتے ہیں، اور اپنے ورثے کو جو ہے محفوظ کرتے ہیں، ادب کو محفوظ کرتے ہیں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ایک ٹیپ کرنے کے لیے تھے. جنرل ضیاء الحق نے سب سے پہلے، قدرت اللہ شہاب کا یہ پورا منصوبہ تھا، رائٹرز گلڈ کا ایک پوری ہسٹری ہے ادیبوں، دانشوروں کو گھیرنے کا.
فوجی حکمرانوں کے ڈکٹیٹرز کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کبھی رائٹرز گلڈ کے نام کے اوپر، کبھی آدم جی ایوارڈ کے نام کے اوپر، کبھی کوئی ادارہ، کبھی کون سا ثقافتی ادارہ، کبھی کون سا ترقی مجلس رکھی ہے ادب، کبھی کون سا جو لوک ورثہ، اور یہ سارے مل کے جو ہیں انہوں نے ہر دور کے اندر جو ہے وہ شخصی آزادیوں کے خلاف ہی انہوں نے کام کیا اور ریاست کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ شاید اگر یہ ادارے نہ ہوتے، یہ بڑا عام سوال، اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو پاکستان کا ادیب، شاعر، دانشور، نقاد جو ہے فکری طور کے اوپر آزاد ہوتا۔ ان اداروں نے پاکستان کی دانش کو گروی رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس میں ابھی بھی پاکستان کے بہت سارے ادیب، شاعر، ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ایسے اداروں کے اندر ان کو نوکریاں ملیں اور ان کی سربراہی ملے۔ ایک تو یہ اس پہلو کو بالکل ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اور اگر ریاست، اور یہ سافٹ پاور کے لیے ریاست کو ضرورت جو ہوتی ہی کیوں ہے؟ کیا کوئی ریاست زبردستی اپنی سافٹ پاور کریٹ کر سکتی ہے؟ کیا جو لالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ ہے، اس میں انٹرونشن باہر سے بہت ہوئی ہوں گی، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، سرمایہ داروں کی، لیکن اس پورے انڈسٹری کو، ثقافتی اظہار کو بلڈ کرنے کے لیے پوری قوم کی، سماج کی کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پاکستان میں جو سینما کمزور ہے، اس کی بنیادی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں کا ادیب اور شاعر اتنا مفلوج ہے، ذہنی طور کے اوپر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن معاشی طور کے اوپر، اور ہمیشہ ریاست کی طرف دیکھتا ہے، وہ اپنے علاج سے لے کے اور پینشن، اور سمجھتا ہے کہ اگر اس نے کوئی شاعری کے کتاب لکھی ہے، کوئی دیوان دو چار اس نے گھڑے ہیں، تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مرتے دم تک جو ہے اس کے اخراجات پوری کرے۔ تو یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ ادب کو، دانش کو آگے بھی نہیں لے کے جاتا، نہ ثقافتی ورثے کو آگے منتقل کرتا ہے۔ سافٹ پاور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ چائنا کی طرف سے ہو، لیکن وہ ایک بڑی سٹرکچرڈ پالیسی ہے، ایران کی طرف سے ہو، قدغنوں کے اندر ایران کی ریاست جو ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے اور پوری نظر رکھتی ہے، سرویلنس ہے ایران کی دانش کے اوپر، وہاں کے سینما کے اوپر، وہاں کے ایکٹر کے اوپر، وہاں کے کریٹیو اظہار کے اوپر، اور اس میں سے جو ہے آرٹ جو ہے نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ آرٹ جو ہے وہ کسی بڑے نام کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ خود بخود جو ہے اپنا رستہ دیکھتا ہے، کریٹیو ایکسپریشن، اور جہاں جہاں پہ، لیکن یہ کہ اس کی قدغنیں لگانے والے ادارے، ریاستی ادارے جو ہیں جگہ جگہ پہ اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ رکاوٹیں یہی ادارے ہیں۔ اور اگر کبھی ان کا آڈٹ ہو تو یہ گنوائیں گے کہ جی ادیبوں کی فلاح و بہبود، علاج معالجے سے لے کے، اور کتنا جو ہے کتابیں ڈاکومنٹ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس بتانے کے لیے، کہنے کے لیے، انعامات جو ہیں وہ رشوت کے طور پہ دینے کے لیے، لاکھوں کروڑوں روپے بانٹنے کے لیے، ان کے پاس سنانے کے لیے، کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایسا قومی فریضہ جو ادب کو، جو قومی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے کیا ہوا ہو، آزاد ادب کے لیے، آزاد ایکسپریشن کے لیے، آزاد فکر کے لیے کوئی ان اداروں نے کام کیا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی ایسی کہانی ان کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے تو ان اداروں کو بند ہونا چاہیے۔ اگر ایران میں جو ہے وہ ایکسپریشن جو ہے آرٹ، وہ اپنا رستہ بنا سکتا ہے تو پاکستان میں بھی بنا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بہت سارے لوگ کہیں گے جی کہ خانہ فرہنگ کی مثال دیں گے، اور ادھر کے جو ہیں ان اداروں کی مثالیں دیں گے کہ جو فارسی زبان کے لیے جو ہے ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ زبان کا جو ایکسپریشن ہے، اس کے ذریعے جو سافٹ امیج کو آگے لے کے جانا ہے، وہ ریاستوں کی
ایک پالیسی کا کام ہوتا ہے اور ریاست کے ٹول کے طور کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسے ریاستی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کو ایک سیاسی مقاصد کے ادارے ہی سمجھا جاتا ہے، وہ خانہ فرہنگ ہوں، اور پہلے بہت سارے ملکوں کے یہاں پہ گوئٹے انسٹیٹیوٹ ہو، یہ سارے ایک پولیٹیکل پاور کے طریقے ہیں، لیکن پولیٹیکل ایکسپریشن میں، کنٹرول کرنے میں اور کریٹیو ایکسپریشن میں فرق کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ آج کا یہی نیریٹو نا ٹی وی کے ساتھ، این اے آر ٹی وی نیریٹو از عامرانہ۔